شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کے اندر اس طالب علم نے دعوت دیتی جس دے اندر میں آپ دی زیارت واسطے اور بزرگان دی دعا سمیٹن واسطے حاضر ہاں۔ شہنشاہ نقابت عاشق رسول فدائے اولاد بطول جناب حضرت قبلہ قاری صاحبزادہ کامران فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، میرے بڑے ہی مخلص دوست برادر مکرم جناب بھائی محمد امین صاحب، بھائی محمد سلیم صاحب بھی تشریف فرمانے، میرے تو قبل میرے وطن عزیز دے عظیم خطیب خطاب فرما کے تشریف لے جا چکے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، میرے کریم آقا علیہ السلام نے سرکار نے ایک دن صحابہ دے نال خطاب فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں تواڈے کل دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک میں قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک میں اپنی آل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جڑا میں جملہ سمجھانا چاہ رہے ہیں توجہ ہوئے تو ضرور سمجھ آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن دے اندر نور بھی ملے گا، قرآن دے اندر ہدایت بھی ملے گی۔ میری امت قرآن نو نہ چھوڑنا، قرآن نو میرے آقا یہ نہیں فرمایا کہ چھیڑنا نہیں قرآن نو، میرے آقا نے فرمایا قرآن نو چھوڑنا نہیں۔ اساں تے کدی کھولے ہی نہیں نا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن دا دامن نہیں چھوڑنا، قرآن دا دامن نہیں چھوڑنا۔ قرآن نو نہ چھوڑن دا میرے آقا نے صرف ایک مرتبہ فرمایا ہے۔ ایک خاصاں دی گل سی، شاید میں اما آگے کر گیا، پھر کہنے لگا قرآن نو نہ چھوڑن دا میرے آقا نے صرف ایک مرتبہ فرمایا ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماندے نے میرے آقا نے فرمایا میری آل نو نہیں چھوڑنا، اے 3 مرتبہ فرمایا ہے۔ قرآن نو نہ چھوڑن دا صرف ایک مرتبہ فرمایا ہے۔ جدی طبیعت ذوق آیا ہے وہ بولے آجے باقی رہن دینا، اور اپنی آل نو نہ چھوڑن دا میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا۔ کیوں؟ میرے آقا نو پتہ سی، حضور دی نگاہ نبوت دیکھ رہی سی کہ قرآن تے لوگ پامیں عمل کٹ کرنگے لیکن انہوں چھوڑنگے نہیں، لیکن کئی ایسے ملا پیدا ہو جانگے جیڑے میری آل دی عزت اور عظمت دے بارے فتنہ پیدا کر دیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میری امت میں تو آنوں خدا دا واسطہ دے کے کہنا کہ قرآن نال پیار کرے آجے، لیکن خدا دا واسطہ دے کے کہنا میری اہل بیت نال پیار کرے آجے، پیار کرے آجے، پیار کرے آجے۔ آقا وجہ کیے فرمایا اینا دا پیار میرا پیار ہے، میرا پیار خدا دا پیار ہے۔
فرمایا اینا دا پیار میرا پیار ہے، فرمایا جیڑا اینا دے نال پیار کرے گا وہ میں مصطفیٰ نال پیار کرے گا، اور جیڑا میں مصطفیٰ نال پیار کرے گا وہ خدا نال، بولو بولو، خدا دے نال پیار کرے گا۔ آل نبی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی۔ صرف تسی میرے نال اتنا کہنا ہے ایمان کی زندگی، تے ذرا ڈٹ کے کہنا جے آل نبی کا پیار ہے ایمان۔ آئیے ذرا سنیا جے جناب والی کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، یار کیسا منظر ہوئے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے ایک دن میں بازار وچوں آ رہے ہیں، ادھروں عمر آ رہے ہیں، ادھروں کملی والے آ رہے ہیں، یار کیسا منظر ہوئے گا۔ ادھروں مرید آ رہے ہیں، ادھروں پیر آ رہے ہیں، ادھروں نوکر آ رہے ہیں، ادھروں مالک آ رہے ہیں، ادھروں غلام آ رہے ہیں، ادھروں آقا آ رہے ہیں، ادھروں صحابی آ رہے ہیں، ادھروں نبی آ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار نے جناب والی چادر لپیٹی ہوئی ہے، چادر دے اندر کوئی چیز ہے۔ فاروق اعظم میرے آقا دے قریب آئے، سرکار نے فرمایا عمر پتہ ہی میری چادر دے اندر کی ہے؟ عرض کی تھی کملی والے ذرا مہربانی فرماؤ اے منو وکھا دیو کہ چادر دے اندر کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ذرا قریب آ، تینوں میں وکھا دینا کہ چادر دے اندر کی ہے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا سٹیج والے دی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن پنڈال والے میرے نال رہن گے۔ توجہ دے نال سامنے عمر کھڑے نے، میرے کریم آقا نے انج کر کے چادر ہٹائی ہے۔ عمر کہتے نے میں دیکھیا ایک پاسے امام حسن نے، دوسرے پاسے امام حسین نے، ایک پاسے جناب والی امام حسن نے، دوسرے پاسے امام حسین نے۔ میرے کریم آقا نے اج کر کے ہاتھ اٹھائے تے دعا کی تھی یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، میرے اللہ میں انہاں دے نال پیار کرنا، تو بھی انہاں دے نال پیار کر، تے جیڑا جیڑا انہاں دے نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کر، کیونکہ میرے پیارے نے تے تیرے پیارے ہونے جڑے انہاں نال پیار کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہے ہیں، اے حسنین کریمین دا ذکر سنن والوں آؤ ذرا سنیا جے میرے کریم آقا دی حدیث پاک۔ اگر سبحان اللہ کہو تو میں حدیث سنا دینا۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں یاد رکھیا جے میری یال دی شان اہل بیت دا مقام کملی والے کی مقام۔ سرکار نے فرمایا اگر کسی دی قبر تے عذاب ہوندائیوں میں او دی قبر تے کھلو کے اے دعا کرو یا اللہ تینو نبی دی یال دا واسطے اے دی قبر تو عذاب ہٹا لے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او دی دعا بعد وچ پوری ہوئے گی، اللہ قبر تو عذاب پہلے ہٹا لے۔ او دی دعا جناب والی بعد وچ ختم ہوئے گی، اللہ قبر تو عذاب پہلے ہٹا لے گا۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان
زندگی ایک باری ذرا میرے نال صرف کہنا ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار. آؤ ذرا میں اگلی حدیث بھی پڑھ دیا. اگلی حدیث بھی پڑھ کے میں شہادت دی طرف ذرا جلدی آنا چاہ رہے ہیں. توجہ ذرا فرمایا جے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ یاد رکھنا 7 جگہ ایسی آنے 7 جگہ 7 مقام ایسے نے جتھے کوئی کسی نے کم نہیں آئے گا اوٹھے صرف میری آل دا پیار کم آئے گا. میرے آقا نے فرمایا 7 جگہ ایسی آنے 7 مقام ایسے نے جتھے کوئی کسی دے جنابے والی کم نہیں آئے گا بس میری آل دا پیار کم آئے گا. آقا یو کیڑی جگہ ہے میرے آقا نے آقا یو کیڑا مقام ہے فرمایا جدو موت دا ٹائم آئے گا اوتھے کوئی کم نہیں آئے گا. فرمایا پھر موت تو بعد جدو قبر آ جائے گی پھر کوئی کم نہیں آئے گا. پھر موت قبر تو بعد جدو حشر آ جائے گا پھر کوئی کم نہیں آئے گا. فرمایا حشر تو بعد پھر حساب دا ٹائم آ جائے گا کوئی کم نہیں آئے گا. فرمایا حساب تو بعد پھر کتاب عملہ دی کھل جائے گی کوئی کم نہیں آئے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا حساب کتاب تو بعد 6ویں جگہ ہوئے جتھے ترکڑ لگائے ہوئے گا میزان لگائے ہوئے گا اوتھے کوئی کم نہیں آئے گا. پھر کملی والے نے فرمایا 7ویں جگہ ہوئے جدو پل صراط تو گزرو گے کوئی کم نہیں آئے گا. انہاں 7 جگہ تے صرف کوئی کم آئے گا تے 5 تن دا پیار کم آئے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین. آواز گھٹ گئی ہے. کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین. واہ واہ واہ. حضرات تو جناب ولی میں بات ہی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آ رہا. پھر ہن میرے نال ذرا کہہ دینا آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی. ایک باری ذرا آکھیا جے جنہ واسطے آل نبی دا پیار ایمان ہے وہ پڑھیا جے باقی اپنا منہ بند رکھیا جے آل نبی کا پیار ہے ایمان. آؤ ذرا سنیا جے جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام دے کول ایک مرد اور عورت آئے. عورت دی جھولی ایک بچہ اے بات تو بات شہادت سن دے پہ جی. عورت دی جھولی دے اندر بچہ ہے مرد بھی نالے. میرے کریم آقا دے کول آ کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا کدھر آئی ہیں. عورت نو پوچھیا بی بی کدھر آئی ہیں. انہیں کیا سونیا میری جھولی دے اندر بچہ ہے اے میرا ہے. اے خامد کہندہ ہے میرا نہیں. کملی والیا تیری ظلف دی قسم ہے میں اپنے خامد دی امانت دی اندر خیانت نہیں کی تھی. اے بچہ اے دائیے. میرے آقا نے فرمایا تو کیوں نہیں مندہ. عرض کی تھی سونیا میرا قد کاٹ ویکھو تے میرا حسن ویکھو میری بیوی دا حسن ویکھو تے بچے دا رنگ کالا ہے اے رملہ ہے اے میرے وچوں ہے ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے کول کی لین آئے ہیں. عرض کی تھی سونیا میں آپ دے کول فیصلہ کران آیا اے بچہ حلالی ہے کہ نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیجا انہیں فیصلہ ہو جاندے. میرے آقا نے فرمایا او بلال جی آقا. فرمایا جا ذرا میری فاطمہ دے دروازے تے جا. آقا خیر ہے. فرمایا میرے بیٹے امام حسن نو بلا کے لیا.
میرے بیٹے امام حسن نو جنابے والی بلا کے لیا امام حسن پاک نو بلا کے لیا جڑے ویلے جنابے والی حضرت بلال فرماندن میں صحیح چلدا چلدا سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ زاہدہ رافعہ راکعہ ذاکرہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ حضرت فاطمہ الزہرا تے دروازے تے آیا اندروں آواز آئی کون ہے آکھیا زہرا پاک تیرے درد فقیر آیا فرمایا کدھر آئے ہو جی امام حسن نو کملی والے نے بلا لیا امام حسن پاک آئے حضور دے کول عورت بیٹھی یہ فیصلہ کران واسطے کہ میرا بچہ حلالی ہے کہ ادھر جنابے والی امام حسن آکے بیٹھے آج یہ فیصلہ ہو جانا کہ کتنا تو انو حضور دی آلنال پیار ہے اگر کوئی بندہ چلو کھلو کے نہیں تو کم از کم نوجوان اے ضرور اڈیاں دے بوجھ تے ضرور سبحان اللہ آکھے گا حضرات تو میرے کریم آقا دی بارگاہ دی اندر امام حسن پاک تشریف لے آئے حاضر ہوئے میرے آقا دے کول بیٹھے ہوئے نے جی میں امام حسن آکے بیٹھے عورت دی جھولی وچوں بچہ باہر نکلیا نہیں تسی میرا جملہ ضائع کر دینا توجہ دے نال امام حسن آکے بیٹھے جناب عورت دی جھولی وچوں بچہ باہر نکلیا آکے امام حسن دے گوڈیاں نو ہاتھ لایا پیراں نو ہاتھ لایا ہتھاں نو چومیا پیراں نو چومیا جا کے ماں دی جھولی وچ بیٹھ گیا میرے آقا نے فرمایا عورت فیصلہ ہو گیا تیرا بچہ حلال دے آقا کی میں فرمایا اگر حرام دائے ہوندہ تو میری اولاد دا حیا نہ کردہ میری اولاد دا حیا وہی کرے گا جڑا حلال دائے ہوئے گا حسن مولا زمین بولی زمن بولا اے جنہ دے ہاتھ تھلے نے یاد رکھنا اے جنہ دا نعرہ لا رہے ہو علی دا پاک گلا پتر ہے یہ ہاتھ اٹھا کے نہ بولے تو مولا حسین نو منہ بکھانا ہے زمین بولی زمن بولا زمین بولی زمن بولا حلالی کا سخن بولا میں جنابے والی ذرا جملہ دوبارہ کہنے لگا تواڈے ذوق کوئی شک نہیں سلامت رہو اللہ تواڈیاں نسلاں وچ بھی آلے پاک دا پیار رکھے میں جملہ ذرا دوبارہ کہنا چاہ رہی ہوں میرے کریم آقا نے امام حسن پاک نو بلایا بچہ ماں دی جولی وچوں نکلیا بچہ ماں دی جولی وچوں نکلیا تے جنابے والی امام حسن پاک دے قدماں نو چومیا میرے آقا نے فرمایا جا فیصلہ ہو گیا ہے جا فیصلہ ہو گیا ہے آقا کی میں فیصلہ ہو گیا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا بچہ حلالی ہے کملی والے آئے ہو کی میں فرمایا جڑا میری آل دے نال پیار کرے گا حلالی ہوئے گا جنابے والی حلالی ہوئے گا آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی پھر ایک باری ذرا کہہ دینا آل نبی کا پیار ہے ایمان حضرات نانا جان کیتا وعدہ وفا کرن دی خاطر میرے امام نے مدینہ پاک نو چھوڑیا مدینہ پاک نو چھوڑ کے میرے امام مکہ پاک آئے میرے ذمہ دو شہادتہ نے
حضرت امام مسلم بن عقیل دے بچیاں دی اور وفادار اہل آل رسول حضرت غازی عباس علمدار دی ذرا توجہ دے نال محبت دے نال ذرا سماعت فرماؤ. میرے امام جڑے ویلے مکہ پاک پہنچے تے پتہ چلیا کہ امام کوفے دی طرف جا رہے ہیں تو سارے کہنے لگے امام کوفے وال تسی بعد جایا جے کوفے والیاں دی بے وفائی پورے زمانے دے اندر آیا ہے پہلے کوئی اپنا سفیر بھیجو. امام مسلم بن عقیل جڑے ویلے پہنچے 40,000 کوفیاں نے پہلے دن امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. حضرات نعمان بن بشیر گورنر سن کوفے دے. یزید تک خبر پہنچ گئی کہ آل رسول نال پیار کرن والے جوک در جوک امام مسلم دی بیعت کر رہے ہیں. نعمان بن بشیر نو ہٹا کے ابن زیاد نو گورنر لایا گیا. ابن زیاد نے اعلان کیتا جیڑا امام مسلم دی بیعت کرے گا دی گردن اڑا دیتی جائے گی. عصر دی نماز دے ٹائم 12,000 کوفی امام مسلم دے پیچھے نماز پہ پڑھ دے. جدوں آپ نے سلام پھیریا تھے ایک بھی نمازی پیچھے نہیں رہ گیا. کلا میرے امام دا سفیر رہ گیا. حضرات حتیٰ کہ حضرت امام مسلم بن عقیل نو جناب والی حضرت ہانی دے گھروں نکال کے گورنر ہاؤس دی چھت تے لے آکے آپ دی گردن تن تو جدا کیتی گئی. ادھر امام مسلم دی شہادت ہوئی ادھر امام مسلم دے بچے جناب والی قاضی شریح دے گھر دے اندر نے. قاضی شریح نو جس وقت ایک خبر ملی کہ امام مسلم دی شہادت ہو گئی ہے قاضی شریح نے جناب والی قاضی شریح نے امام مسلم دے بچیاں نو اپنے نال لایا. بچیاں دے نال پیار کیتا. انہاں دے سر دے اندر ہاتھ پہ پھیر دینے کدی انہاں دا منہ متھا پہ چم دینے. قاضی شریح بچیاں دے نال پیار پیا کر دے. وڈا کہن لگا قاضی جی تواڈے پیار دا انداز پیا دس دے. انج دا پیار تے یتیماں نال کری دے. انج دا پیار تے یتیماں دے نال کری دے. مینوں اے دسو کدھر اسی یتیم تے نہیں ہو گئے کدھر ساڈا بابا شہید تے نہیں ہو گیا. قاضی شریح نے امام مسلم دے بچیاں نو اپنے نال لایا. آکھیا شہزادیو تواڈا بابا شہید ہو گیا. چھوٹا ویر وڈے دے نال لگ کے بڑا رویا. جناب والی وڈے ویر نے چھوٹے نال بڑا پیار کیتا. حضرات قاضی شریح نے بچیاں نو غسل کرایا. انہاں نو نویں کپڑے پہنائے. کپڑے پہنا کے 50 دینار بچیاں دی جیب دے اندر رکھے. اپنے پتراں دے حوالے کیتا. اپنے پتر نو قاضی شریح نے آکھیا جا پترا انہاں نو لے جا مدینہ پاک دے رستے دی طرف جناب والی چھوڑیا. جڑے ویلے شہزادیاں نو رات نو لے کے قاضی شریح دا پتر ٹریا دوویں بچیاں نو لے کے جناب والی جا رہے ہیں تے شہزادیاں نو آندا شہزادیو آ رستہ مدینہ پاک لو جاندا جے. جاؤ دوڑو تے جاؤ مدینہ پاک دا اور رستہ دے. دوویں شہزادے ساری رات دوڑ دے رہے. رستے دے اندر چھوٹے شہزادے نو جناب والی ٹھیڈا لگا. چھوٹا شہزادہ ڈگے
لیا وڈے نہیں اٹھا لیا چھوٹا اندہ بھائی جان میرے کو زیادہ نہیں دوڑیا جاندہ وڈا اندہ لیا ویرا میں تیرے پیر دبا دینا میں تیریاں لتاں دبا دینا یارو ایک دی عمر 6 سال ہے ایک دی عمر 9 سال ہے ایک دا نام محمد ہے ایک دا نام ابراہیم ہے دو میں جناب والی دوڑ دینے پہ ایک دیوار دا سہارا لے کے شہزادے بیٹھے ہوئے نے اس مکان جیڑی دیوار دینال شہزادے ٹیک لگا کے کھڑے نے تے یاد کر کے رون دینے پہ ماں دا پیار یاد آندے پیا باپ دا پیار یاد آندے پیا شہزادے رو رہے نے اچانک اسے مکان دی عورت نے آواز سن لئی وہ چھت تو آ کے آندی ہے شہزادے تسی کانا تسی کانا شہزادہ رو کے آندہ بی بی سانو ماری نا اسی پردیسیاں اسی غریب الوطن مسافران اسی مسلم بن نکیل دلالا وہ آندھی ہے شہزادے ہو ٹھہر جاؤ میں باہر ہونیاں ادھر عورت باہر آئی ہے بچیاں پیار پئی کر دیئے ادھر جنابے والی ابن زیادہ سپاہی بھی آ گیا انہیں بولن دی آواز سنی انہیں بی بی نو پوچھیا بی بی دس کون ہے انہوں نہیں سی پتا ہے بیمان ہے انہوں نہیں سی پتا ہے لین ہے انہیں آکیا مبارک کو بھی بے پیارے دارا اے مسلم دے بچے نے آئے نال پیار کریے آئے نال محبت کریے انہیں بچیاں نو پکڑ لیا عورت نو دھکا دیتا آدھا پیچھے ہو جا میں کئی راتا تو اینا نو لبنا میں پیا اینا نو ڈھونڈنا میں پیا انہیں بچیاں نو پکڑیا لے کے جیل دے اندر بند کیتا جڑے بلے بچیاں نو بند کیتا تے کوٹھڑی دا رکھوالا جدہ نام مشکور ہے انہوں پتہ لگا آل رسول دے خاندان نبوت دے چشم و چراغ آئے نے مشکور نے آ کے کوٹھڑی دا دروازہ کھولیا بچے آدھے قدم چمے آندہ شہزادیوں میں توڑے تو بھی قربان جاواں توڑی نسل تو بھی قربان جاواں جڑے ویلے جنابے والی شہزادیاں نو لے کے انہیں جنابے والی مشکور نے دروازہ کھولیا شہزادیاں نو پیار کیتا باہر کٹ کے لے آندا اپنی انگوٹھی دیتی کیا لو شہزادیوں لے جاؤ قادسیہ دے دروازے تے جاؤ گے اوتھے میرا بھائی کھڑے انہوں میری انگوٹھی بھی کھا دینا وہ تو انہوں مدینہ پاک پہنچا دے گا تقدیر کہن لگی جنہ مرضی دڑا لے انہ بالا رہنا کوفے وچیے انہ کدرے نہیں جانا بچے کہن لگے مشکور اسی تے ٹر جاواں گے پر تیرا کی بنے گا مشکور کہن لگا شہزادیوں جنابے والی مشکور کہن لگا انہیں آکیا شہزادیوں اے میری انگوٹھی لے جاؤ جا کے میرے بھائی نو دے دینا انہوں آکیا دے شانو مدینہ پاک پہنچا دوے شہزادے جڑے والے باہر نکلے انہوں آکیا مشکور تیرا کی بنے گا انہیں کیا تسی چلے جاؤ جدو قیامت دا دن ہوئے گا نانا جان حشر دے میدان دے اندر تھوڑا نانا کھلوتا ہوئے گا جدو جنت میں جان لگو تیا کیا جے نانا اسا کلیا نہیں جانا مشکور نو نہ لے کے جانے یو بچے او
مشکور ہے جڑا ساڈی نوکری بھی دیندا رہیا ہے پیار بھی کردا رہیا شہزادے انگوٹھی لے کے مشکور دی کوٹھڑی چوں نکل کے ساری رات ننے شہزادے دوڑ دے رہے جڑے ویلے شہزادے دوڑ دے رہے ساری رات دوڑ دوڑ کے تھک گئے صبح فجری دا ٹائم ہویا شہزادے کھو دے نال درخت سی درخت دے نال چھپ کے بہ گئے شہزادہ چھوٹے شہزادے نو جھولی وچ لٹا کے او دا سر دبا رہا ہے او دے پیر دبا رہا ہے وڈا ویر چھوٹے نو لوری سنا رہا ہے کھو تو ایک عورت پانی بھرن آئی انہیں بڑی مٹھی جئی آواز سنی انہیں ویکھیا تے انج جنابے والی شہزادے بیٹھے نے جی میں 14ویں رات دا چن چمکدا ہوندا ہے آندھیے وے شہزادے ہو کون ہو شہزادے کہن لگے بی بی اسی مسلم بن نکیل دے لالا مسلم دے بچے ہیں انہیں کیا شہزادے ہو درخت تو تھلے آ جاؤ آؤ میری مالکن آلے رسول نل پیار کرنے والی ہے جدے گھر میں نکرانیاں آلے رسول نل پیار کرنے والی ہے او دے گھر چلیے جیڑے ویلے جنابے والی شہزادیاں نو لے کے گھر گئی جا کے آندھی مالکن اویخ میں کی لے آئی مالکن آندھی نیورایا تو تے پانی بھرن گئی سے ایک ہی لے آئی ہے نکرانی آندھی مالکن میں گئی پانی بھرن سا پر ویخ میں حوض کوثر دے مالک لے آئی حوض کوثر دے میں وارث لے آئی اس عورت نے شہزادے علی گرم جنابے والی پانی کیتا شہزادیاں نو نہلایا انہاں دے پیر دھوتے پیراں دے وچوں کنڈے کڈے شہزادیاں نو کھانا پکا کے کھلایا کھلا کے ایک کمرے وچ لٹایا بہشتن مادہ جہنمی پتر حارس بھی گھر آ گیا اے ابن زیاد دی فوج دی اندر آکے اپنی بیوی نو کہن لگا ذرا جلدی کر مینوں کھانا دے میں بڑا مصروف ہوں میں مسلم دے بچیاں نو پیالہ بناواں حضرات حارس اٹھیا کمرے دا دروازہ کھولیا دیکھیا تے دوویں شہزادے ایک دوسرے دے نال لپٹ کے ستے ہوئے نے خواب دے اندر نانے دا دیدار نصیب ہویا میرے آقا نے فرمایا شہزادے ہو تو آڈا پایا آ گیا پریشان نہ ہو بھی آجے میں تو آڈا بھی انتظار پیا کرنا جلدی آ جاؤ شالا کوئی مسافر نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی تاڑی مار اڑانا باہوں اسی آپے اڑن ہارے انہیں جنابے والی بچیاں نو حارس نے پکڑ لیا بچیاں دے والا تو پکڑ کے گھسیٹ کے جنابے والی بار لے آیا کدے بچیاں نو ادھروں تھپڑ مار دے کدی ادھروں مار دے حارس دی بیوی حارس دے پیراں وچ ڈگ پئی آدھی اے بئی مانا حیا کر قرآن دے ورکیاں نو نہ چھیڑ قرآن دے ورکیاں نو نہ چھیڑ حارس نے بیوی نو بھی ماریا شہزادیاں نو لے کے فرات دے کنڈے تے آ گیا اپنے پتر نو بھی نال لے لیا فرات دے کنڈے تے آ کے کہن لگا لے میرے بچیا ہاتھ وچ تلوار انہاں دی گردن لا دے
جڑے ویلے بچیاں ول حارث دے پتر نے ویکھیا انہیں آکھیا ابا کی پیایا نے انہیں آکھیا پترا انہاں دی گردن لا دے انہاں دی گردن لا دے پتر نے باپ دے ہاتھ میں تلوار پکڑائی آکھیا ابا تو میری گردن لا دے میں انہاں نو کچھ نہیں آکھنا انہیں آکھیا پترا میری گل سن جو تینوں میں آنا ہے او کر ورنہ میں تیری گردن لا دیاں گا انہیں آکھیا ابا ایتے میری ایک گردن ہے اگر 1000 گردناں بھی ہون میں ایک کر کے خاندان نبوت دے قدماں تو قربان کر دے تو میں بات عرض کر رہا حارث نے جناب والی تلوار پکڑ لی جڑے ویلے حارث نے تلوار پکڑی بچیاں نو آندا تیاری کر لو میں تہاڈی گردن اتارن لگا وڈا آندا پہلے میری گردن اتاری میں چھوٹے دی گردن اتردا نہیں ویکھ سکدا چھوٹا آندا ظالمہ پہلے میری گردن اتاری میں وڈے ویر نو شہید نہیں ہوندیاں ویکھ سکدا آندا جلدی فیصلہ کر لو کہ دی گردن اتارنی ہے دو میں کہن لگے بے ایمانہ ٹھہر جا سانو 2 نفل پڑھ لین دے اسی سر جدوں بھی کٹایا سجدے وچ کٹایا ہے اسی جدوں بھی سر لوائے نے اسا سجدے وچ لوائے نے دو میں شہزادے جنابے والی جڑے ویلے سجدے دی حالت وچ گئے ظلمت دی تلوار اٹھی گردن تے تلوار آئی دو میں شہزادیاں دی گردن تن تو گردناں جدا ہو گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون شہزادیاں دے دھڑ اٹھائے دریائے فرات دے اندر پھینک دیتے گردناں لیاں حارث نے ابن زیاد دے دربار وچ گیا اندر لیا انعام میں مسلم دے بچیاں دیا گردناں لے آیا ابن زیاد نے کیا لعنت تیرے تے انہاں بچیاں دیا گردناں لین لگیاں تیرے دل نو ہاتھ نہیں پیا انہیں ایک سپاہی نو بلایا اندر لے جائے نو میں فرات دے کنڈے تے جیویں نے بچیاں دیا گردناں لائیاں نے انجے دی بھی گردن لا دیو جا کے جڑے ویلے فرات دے کنڈے تے حارث نو لے کے گئے حارث دی بیوی فرات دے کنڈے تے بیٹھی ہے تے مسلم دے بچیاں دے وجود اپنے دوپٹے نال پہ صاف کر دی حارث دی بیوی مسلم دے بچیاں دے وجود اپنے دوپٹے نال پہ صاف کر دی اپنا دوپٹا مسلم دے بچیاں دے پیراں وچ رکھ دیے آندیے شہزادے او مینوں معافی دے دیا میرا کوئی قصور نہیں اے پتہ نہیں ظالم کتھوں آ گیا ہے ادھر حارث نو ملا کے آ گئے او دا سپاہی گردن اتارن لگا حارث دی بیوی آتی ہے ٹھہر جاؤ میں دی گردن اپنے ہاتھ دے نال اتاراں گی حارث دی بیوی نے تلوار پکڑی حارث آندا کی کرن لگی ہے انہیں کیا تیری گردن اتار کے خدا بھی راضی کرن لگیاں مصطفیٰ بھی راضی